السلام علیکم، میرا نام ہے اون آبدی اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کی۔ جو آپ کو میرے برابر میں عالم دین نظر آ رہے ہیں، ان کا نام ہے مولانا اسد علی شاکری، اور انہوں نے کوفے کے حوالے سے ایک بہت بہترین گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آخری زمانے میں جب مولا کا ظہور ہوگا، امام زمانہ کا ظہور ہوگا، تو امام زمانہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، اور جو اس کا کیپٹل ہوگا وہ ہوگا کوفہ، اور تمام مومنین کوفے میں پائے جائیں گے، اور جو مومنین کوفے میں نہیں ہوں گے، ادر کنٹریز میں ہوں گے، تو وہ چاہیں گے کہ ہم کسی بھی طریقے سے کوفے میں چلے جائیں۔ تو کوفے کو بدنام کرنے کی سازش بنو امیہ کی ہے۔ مزید اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ امام حسین کے ساتھ شہداء تھے، کربلا کے جتنے بھی شہداء تھے ان کی زیادہ تر تعداد، آدھے سے زیادہ کی تعداد جو تھی کوفے سے تھی۔ تو کوفے کو کیوں بدنام کیا گیا ہے، اس کو ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں مولانا اسد علی شاکری کی زبان میں۔ امپورٹنٹ جملہ ہے، اگرچہ مجھے معلوم ہے شاید بعض لوگوں کو برا لگے۔ یاتی علی الناس زمان لا یکون المؤمن الا بالکوفہ، یہ جو عصر ظہور ہوگا یہ ایسا زمانہ ہوگا کہ مومن نہیں ملے گا مگر کہ کوفہ میں، یا اگر کوفہ سے باہر ہوگا بھی تو کوفے کے لیے تڑپنے والا ہوگا۔ او یحن الیہا، کوفہ کے لیے تڑپے گا۔ آج مشکل یہ ہے، عصر ظہور کے متمنی باسیوں نے نعوذ باللہ ونستجیر باللہ کوفے ہی کو گندا کر دیا۔ وہ کوفہ جو کہ شیعوں کے لیے سب سے آئیڈیل سٹی، کیپٹل ہے ساری زمین کا، عراق کا نہیں۔ ابھی میں نے بتایا، آیت کے ذیل میں بتایا، سرکار جب ظہور فرمائیں گے، سرکار امام زمانہ سلام اللہ علیہ کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مشرق اور مغرب ساری حکومتیں سرکار کے ہاتھ میں، ایک حکومت ہوگی دنیا میں، 25 ملک 25 حکومت ہے نہیں، ایک حکومت، اور وہ حکومت امام زمانہ کی حکومت۔ اس حکومت کا جو پوری زمین کی واحد حکومت ہوگی، ایک کیپٹل ہوگا، اس کا نام ہوگا کوفہ۔ مومن سارے تڑپیں گے کوفہ کے لیے، یا تو کوفہ میں ہوں گے یا کوفہ کے لیے تڑپنے والے ہوں گے۔ کوفہ علی والوں کا شہر، کوفہ امام زمانہ والوں کا شہر۔ شہداء کربلا آدھے سے زیادہ کوفہ کے، وہ نظر نہیں آتا۔ یہ بنو امیہ کی پالیسی تھی کہ علی والوں کے شہر کو اتنا گندا کرو کہ علی والے خود بھی گندا کہنا شروع کر دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں امام زمانہ کے کیپٹل کو مذاق بنا دیا گیا ہے، یہ کوفہ والے ہیں۔ کراچی کے کچھ علاقوں کو کوفہ کہتے ہیں، کیوں؟ بے وفائی کے لیے آپ نے استعارہ بنا لیا۔ عصر ظہور میں وفا کا استعارہ کوفہ ہوگا۔ صاحب الامر سے وفا کرنے والوں کا شہر کوفہ ہوگا، صاحب الامر کے لیے تڑپنے والوں کا شہر کوفہ ہوگا، صاحب الامر سے محبت کرنے والوں کا شہر۔ خدا را ایسے جملے نہ کہیں کہ کل کو لینے کے دینے پڑ جائے، ایسے جملے نہ کہیں کہ ہمارے لیے مشکل ساز ہوں۔ روایات معصومین میں کوفہ کی عجیب عظمت بیان ہوئی ہے۔ ہر دور میں شہروں میں اچھے برے لوگ رہے، لیکن اگر کسی شہر میں کسی دور میں برے لوگ آ گئے، کچھ لوگ برے ہو گئے، کچھ لوگوں نے غلط کام کیا، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ ساری روایات معصومین کو چھوڑ کر کہیں کہ یہ شہر اب تا قیام قیامت ہمیشہ کے لیے برا ہو گیا۔ کوفہ بہترین شہر، سرکار کی حکومت میں کیپٹل، دارالخلافہ، دارالحکومت۔ مومن وہ ہے، مومن کے ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کوفہ کے لیے تڑپتا ہے، مسجد کوفہ کے لیے تڑپتا ہے۔